وہ ماں جائی میرا یہ حال دیکھ کر بلائیں لے اور گلے مل کر بہت روئی۔ تیل ماش اور کالے ٹکے مجھ پر صدقے کیے، کہنے لگی اگرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا لیکن بھیا تیری یہ کیا صورت بنی؟ اس کا جواب میں کچھ نہ دے سکا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا کر چپکا ہو رہا۔ بہن نے جلدی خاصی پوشاک سلوا کر حمام میں بھیجا، نہا دھو کر کپڑے پہنے، ایک مکان اپنے پاس بہت اچھا تکلف کا میرے رہنے کو مقرر کیا۔ صبح کو شربت اور لوزیات، حلوہ سوہن، پستہ، مغزی ناشتے کو، اور تیسرے پہر میوے خشک و تر، پھل پھلاری، اور رات دن دونوں وقت پلاؤ، نان، کلیے، کباب تحفہ مزیدار منگوا کر اپنے روبرو کھلا کر جاتی، سب طرح خاطرداری کرتی۔ میں نے ویسی تصدیق کے بعد جو یہ آرام پایا، خدا کی درگاہ میں ہزار ہزار شکر بجا لائے۔ کئی مہینے اس فراغت سے گزرے کہ پاؤں اس خلوت سے باہر نہ رکھا۔ ایک دن وہ بہن جو بجائے والدہ کے میری خاطر رکھتی تھی، کہنے لگی اے بیرن، تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے۔ تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں۔ تو نے مجھے نہال کیا ہے، لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ان کو لازم نہیں۔ جو مرد نکھٹو ہو کر گھر سیتا ہے اس کو دنیا کے لوگ تانا میں نہ دیتے، خصوص اس شہر کے آدمی۔ چھوٹے بڑے بے سبب تمہارے رہنے پر کہیں گے اپنے باپ کی دولت دنیا کھو کھا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا۔ یہ نہایت بے غیرتی اور میری تمہارے ہنسائی اور ماں باپ کے نام کو سبب لاج لگنے کا ہے، نہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں۔ اب یہ صلاح ہے کہ سفر کا قصد کرو، خدا چاہے تو دن پھریں اور اس حیرانی اور مفلسی کے بدلے خاطر جمائی اور خوشی حاصل ہو۔ یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آئی، اس کی نصیحت پسند کی، جواب دیا اچھا اب تم ماں کی جگہ ہو، جو کہو سو کروں۔ یہ میری مرضی پا کر گھر میں جا کے 50 توڑے اشرفی کے اصیل اور لونڈیوں کے ہاتھوں میں دلوا کر میرے آگے لا رکھے اور بولی ایک قافلہ سوداگروں کا دمشق کو جاتا ہے، تم ان روپاؤں سے جن سے تجارت کی خرید کرو، ایک تاجر ایماندار کے حوالے کر کے دستاویز پکی لکھوا لو اور آپ بھی قصد دمشق کا کرو۔ وہاں جب خیریت سے جا پہنچو، اپنا مال میں منافع سمجھ بول لیجو، یا آپ بیچیو۔ میں وہ نقد لے کر بازار گیا، اسباب سوداگری کا خرید کر ایک بڑے سوداگر کے سپرد کیا، نوست خان سے خاطر جمع کر لی۔ وہ تاجر دریا کی راہ سے جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ فقیر نے خشکی کی راہ چلنے کی تیاری کی۔ جب رخصت ہونے لگا، بہن نے ایک سیرے پاؤ بھاری
اور ایک گھوڑا جوڑاؤ ساز سے تواضع کیا اور مٹھائی پکوان ایک خاص دان میں بھر کر ہرنے سے لٹکا دیا اور چھاگل پانی کی شکار بند میں بنوا دی. امام زامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا، دیہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، سدھارو، تمہیں خدا کو سونپا، پیٹھ دکھائے جاتے ہو، اسی طرح جلد اپنا منہ دکھائیو. میں نے فاتحہ خیر کی پڑھ کر کہا، تمہارا بھی اللہ حافظ ہے. میں نے قبول کیا. وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور خدا کے توکل پر بھروسہ کر کے 2 منزل کی 1 منزل کرتا ہوا دمشق کے پاس جا پہنچا. غرض جب شہر کے دروازے پر گیا بہت رات ہو چکی تھی. دربان اور نگہبانوں نے دروازہ بند کیا تھا. میں نے بہت منت کی، مسافر ہوں، دور سے دھاوا مارے آتا ہوں، اگر کیواڑ کھول دو، شہر جا کر دانے گھاس کا آرام پاؤں. اندر سے گھرک کر بولے، اس وقت دروازہ کھولنے کا حکم نہیں، کیوں اتنی رات گئے تم آئے؟ جب میں نے جواب صاف ان سے سنا، شہر پناہ کی دیوار کے تلے گھوڑے پر سے اترا، زین پوش بچھا کر بیٹھا، جاگنے کی خاطر ادھر ادھر ٹہلنے لگا. جس وقت آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر ہوئی، سنسان ہو گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک صندوق قلعے کی دیوار پر سے نیچے چلا آتا ہے. یہ دیکھ کر میں اچنبے میں ہوا کہ یہ کیا طلسم ہے. شاید خدا نے میری حیرانی اور سرگردانی پر رحم کھا کر خزانہ غائب سے عنایت کیا. جب وہ صندوق زمین پر ٹھہرا، ڈرتے ڈرتے میں پاس گیا. دیکھا تو کاٹھ کا صندوق ہے. لالچ سے اسے کھولا. ایک معشوق ہے، خوبصورت کامنی سی عورت، جس کے دیکھنے سے ہوش جاتا رہے. کھائے لہو میں تر بتر، آنکھیں بند کیے پڑی کل بڑھاتی، آہستہ آہستہ ہونٹ ہلتے ہیں اور یہ آواز منہ سے نکلتی ہے، اے کم بخت بے وفا، اے ظالم پر جفا، بدلہ اس بھلائی اور محبت کا یہی تھا جو تو نے کیا. بھلا ایک زخم اور بھی لگا، میں نے اپنا تیرا انصاف خدا کو سونپا. یہ کہہ کر اسی بے ہوشی کے عالم میں دوپٹے کا آنچل منہ پر لے لیا. میری طرف دھیان نہ کیا. فقیر اس کو دیکھ کر اور یہ بات سن کر سن ہوا. جی میں آیا، کس بے حیا ظالم نے کیوں ایسے نازنین صنم کو زخمی کیا؟ کیا اس کے دل میں آیا اور ہاتھ اس پر کیوں کر چڑھایا؟ اس کے دل میں تو محبت اب تڑک باقی ہے، جو اس جان کندنی کی حالت میں اس کو یاد کرتی ہے. میں آپ ہی یہ کہہ رہا تھا، آواز اس کے کان میں گئی. ایک مرتبہ کپڑا منہ سے سرکا کر مجھ کو دیکھا. جس وقت اس کی نگاہیں میری نظروں سے لڑی، مجھے غش آنے اور جی سنسنانے لگا.
بزور اپنے تئیں تھاما، جرت کر کے پوچھا، سچ کہو تم کون ہو اور یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر بیان کرو تو میرے دل کو تسلی ہو۔ یہ سن کر اگرچہ طاقت بولنے کی نہ تھی، آہستہ سے کہا، شکر ہے میری حالت زخموں کے مارے یہ کچھ ہو رہی ہے، کیا خاک بولوں، کوئی دم کی مہمان ہوں، جب میری جان نکل جاوے تو خدا کے واسطے جوان مردی کر کے مجھ بدبخت کو اسی صندوق میں کسی جگہ گاڑ دیجو تو میں بھلے برے کی زبان سے نجات پاؤں اور تو داخل ثواب کے ہو۔ اتنا بول کر چپ ہوئی۔